بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ہماری گفتگو الحمدللہ سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں ہے۔ اس سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے، مرکزی عنوان ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد ہے اور دشمن کے سازشوں کے مقابلے میں صبر کی تلقین ہے۔ یہ اصلی موضوع ہے اور اس موضوع کے ارد گرد بہت سے موضوع ہیں۔ خود نبوت ہے، حضرت مریم کے داستان ہے، آپ کی عصمت ہے، اور باقی جتنے بھی ابھی تک جزئیات یا جزئی موضوع جو عنوان ہوئے اور بیان ہوئے ہیں، وہ اس کے ارد گرد جو ہے اس کا بحث ہے۔ آج کی جو 3 آیتیں بہت ہی اہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر خداوند متعال کی طرف سے رسول بن کر پیغام لے کر آئے، اور یہ پیغام بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور اس پیغام کے دوران آپ نے معجزات دکھائے، اور معجزات بھی بنی اسرائیل کے مطالبے پر کہ وہاں آپ کی حقانیت معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم یقین کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہیں، معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے، اور بڑے بڑے معجزے دکھائے، مردوں کو زندہ کرنا، لا علاج مریضوں کو شفا دینا، اور اسی طرح کے بہت سے معجزے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کفر کیا، کفر کو محسوس کیا۔ دیکھیں، فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم بنی اسرائیل سے کفر، الکفر، کفر کو محسوس کیا، یعنی اتنی تبلیغات کے باوجود ابھی بھی باقی ہیں، اپنے کفر پہ، انکار پہ باقی ہیں، رسالت کے منکر ہیں، معجزات کے دکھنے کے باوجود بھی انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے، راہ حق پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی بھی انکار ہے۔ یہ انسان اس انسان کے لیے جو ہادی براق رسول ہے، یہ امام ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے اور وہاں سے ری ایکشن آ جائے، وہ کہ منفی ہو، نیگیٹو ہو۔ ٹھیک ہے، ان کی امید کیا ہوتی ہے کہ تبلیغ کے مقابلے میں لوگ سدھریں، لوگ انسان بنیں، ٹھیک ہے، لوگ ان کی طرف آئیں، ان کی طرف جذب ہوں، حق راستہ۔ مائک اوپر ہی ہے ماشاء اللہ، وہاں سے اگر اس سے اوپر ہم کیا کریں؟ اور محمد و آل محمد بلند الصلوات، ہمارے مسجد کا جو ہے یہ بہت بڑا المیہ جو ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم کا بار بار خراب ہونا اور اس کو صحیح نہ کرنا ہے۔ ہادی برحق کے لیے، رسول خدا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ماننے والے قلیل تعداد میں ہوں یا نہ ہوں، اس لیے قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کفر کو، انکار کو محسوس کیا، یعنی دیکھا کہ سازشیں ہو رہی ہیں، دیکھا کہ مکر ہو رہا ہے، چال چلا جا رہا ہے، مشکوک حرکتیں نظر آنے لگی، حتیٰ کہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق ان کے کفریہ جملے حضرت خود سنتے تھے،
انکار سنتے تھے اور محسوس کرتے تھے. محسوس کرنے کے بعد، احساس کے بعد، قال، انہوں نے ایک سوال کیا. قال، فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے ناصر، کون ہے میری نصرت کرنے والے، کون ہے میری مدد کروانے والے. الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف ہے، ذاتی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، گھریلو کوئی مسئلہ ہے، کاروباری یا تجارتی مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں حل من ناصر ینصرونی کی صدا بلند کی. وہاں پہ آپ کو کوئی ذاتی نہیں تھا مسئلہ، قومی مسئلہ تھا، امت کا مسئلہ تھا، ان کا انتشار تھا. اور ہادی کو ناصر چاہیے ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ ناصر کی ضرورت نہ ہو، اکیلے اپنا کام کرے، نہیں. ہادی اور امام اور نبی کے لیے ناصرین کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب کفر کا احساس کیا، دیکھا کہ کفر میں ابھی ہیں، نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے جملے، ان کے افکار، ان کی حرکتیں، ان کی سازشیں، ان کا جانا آنا، ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی کفر کو باقی ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں، داخلہ دشمنی کر رہے ہیں. فوراً سوال کیا، کون میرا ناصر ہے، میرے نصرت کرنے والا کون ہے. دیکھیں فوراً اقدام اٹھائے. یہ جب بھی آپ احساس کفر کریں، احساس نفاق کریں، احساس گناہ کریں، فوراً ریئیکشن کریں. خاموشی نہیں ہے، خاموشی گناہ ہے. چاہے وہ نبی امت کے لیے ہو، چاہے امام اپنی امت کے لیے ہو، چاہے مومن اپنے گھر میں ہو، اپنی گلی میں ہو، اپنی کوچے میں ہو، اپنے معاشرے میں ہو. جب بھی دیکھیں کہ اس کے بعد اولاد کفر کی طرف جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، کفر یعنی کفر عملی، کفر عقیدتی بھی ہے، کفر عملی. کفر عملی یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائے، غلط دوستوں میں چلا جائے، بیٹی ہے تو بے حجاب نظر آئے. جی آج کل موبائل کا دور ہے نا، خطرناک دور ہے. انحرافی عقیدتی انحراف کی طرف جا رہا ہو، اس کے عمل سے لگ رہا ہو کہ نماز چھوٹ رہا ہے، نماز کی طرف رجحان نہیں ہے، اللہ کی طرف، عشق کی طرف نہیں ہے، فلموں کی طرف ہے، مثلاً ڈراموں کی طرف ہے رجحان، اور غلط دوستوں کی طرف ہے. یہ احساس کفر ہے، احساس نفاق، احساس گناہ. فوراً ریئیکشن دکھائیں، قال، فوراً کہیں. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے، درس دے رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہی محسوس کیا، فرمایا قال من انصاری الی اللہ، یعنی مجھے ناصر کی ضرورت ہے، مجھے ایک لشکر کی ضرورت ہے. اب جب ان کا کفر بڑھ رہا ہے تو مقابلے میں ایک انصار کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے. قرآن نے بیان کیا سورہ محمد 7 نمبر آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. مدد یعنی تنصر اللہ یعنی انصار، ناصر ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے لیے بھی کوئی ذاتی مسئلہ ہے؟ نہیں. اللہ کی مدد یعنی دین خدا کی مدد، اللہ کی مدد یعنی اسلام کی مدد، اللہ کی مدد یعنی نبی خدا کی مدد، اللہ کی مدد یعنی امام برحق کی مدد. یہ مدد مراد ہے، ورنہ نہ امام کے لیے کوئی ذاتی مسئلہ ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی ذاتی مسئلہ ہے. اور جہاں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ثبت اقدامنا، خدایا یا اللہ یا رحمان الرحیم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے رحمان الرحیم ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ، پھسلے نہ، ہٹے نہ. یہاں پہ شرط رکھے، یعنی اگر آپ نصرت کریں گے اللہ کے دین کا ثابت قدمی آئے گی. یعنی حرکت کریں گے تو ثابت قدمی آئے گی نا. اگر میں راہ دین پہ ہوں ہی نہیں، کیسے ثابت قدمی ہے؟ راہ دین پر ہونا کیسے ثابت ہے؟ ناصر بننا، نصرت کے لیے آگے بڑھنا، نصرت کے لیے قدم بڑھانا، تبلیغ دین میں علماء کا ساتھ دینا. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی طرف آنا اور قرآن کا پیغام آگے پہنچانا گھر والوں کے لیے. اگر وہ احکام دینی سے آشنا نہیں ہے تو آشنا کرنا، ڈسکشن رکھنا، ان کو بلانا، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھک کرنا. یہ درد اگر آپ اور میرے میں ہیں تو آپ ناصر ہیں. اگر درد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو فکر ہے درد ان کی یونیورسٹیز کے، اس کے کالجز کے، اس کے پڑھائی کی، بہترین سے بہترین اسکولوں میں آپ داخل کرتے ہیں. 20,000 اگر اس کی فیس ہو تو آپ پھر بھی قانے نہیں ہیں. نہیں، وہ 50,000 60,000 والا یہ بہت اچھا اسکول ہوگا، آپ لے کے جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ احساس ہے. لیکن یہاں پہ احساس نہیں ہے. ناصر بننا یہ ہے کہ ناصر بنے نہیں کہ
آپ مددگار ہوں، اپنے اولاد کے مددگار بن جائیں، اپنے مددگار بن جائیں پہلے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح. اگر آپ اور میں اپنے نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو مدد نہیں ہے. یہ جو 5-6 فٹ 4-5 فٹ کے اس قد پر اگر ہم خدا کا نظام نافذ نہیں کر سکتے تو کیسے ناصر ہیں ہم؟ سب سے بڑی نصرت کیا ہے؟ اپنے اوپر اسلامی قانون کو کیا کریں؟ امپلیمنٹ کریں، ریڈ لائنز کو عبور نہ کریں، واجبات کو صحیح معنوں میں ہم ادا کریں، شیطان کے ساتھ مقابلہ کریں، شیطان کے ساتھ دشمنی کریں، دشمنی کریں باقاعدہ. شیطان نے دشمنی کی ہے، دشمنی کا اعلان کیا ہے. مومن نے کیا کرنا ہے؟ دشمنی. یہ ہے نصرت دین، یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، خطروں میں ڈالنا. جنہوں نے خطروں میں ڈالا وہ ناصر دین ہے. قاسم سلیمانی ہے ناصر دین، سید حسن نصر اللہ ہیں جو ناصر دین ہے، جو انصار اللہ وہ ہیں ناصر الدین، ناصر دین. حزب اللہ وہ ہیں ناصر دین. ہم کیا ہیں؟ ہمیں کوئی خطرہ ہے؟ ہمیں کوئی خطرہ ہے؟ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جس دن ہمارے لیے خطرہ ہو سمجھے ہم ناصر دین ہیں. یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احساس کفر کیا، جو احساس کفر کیا فوراً ریاکشن دیا، فوراً فرمایا، اپنے بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوال کیا، کون ہے میرا ناصر؟ من انصاری اللہ، کون ہے میرا ناصر؟ ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی پارٹی بنا رہے ہو، کوئی حزب بنا رہے ہو، کوئی جماعت بنا رہے ہو پھر اس کا پرچم بنا کر اس کے ارد گرد اس کو جمع کریں. نہیں، ایسا نہیں. من انصاری اللہ، میرا ناصر بنے. کون ہے میرا ناصر؟ اللہ کی طرف جانے کے لیے، اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ سے مراد یہ ہے، یعنی وہ مقصد جو اللہ نے معین کیے اس مقصد کی طرف، ہدف کی طرف حرکت کرنے کے لیے، یعنی آپ کے معاشرے کو اس قابل بنانے کے لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے، جو معاشرہ، جو امام چاہتا ہے، جو نبی چاہتا ہے، جو امام زمان علیہ السلام چاہتے ہیں، اس معاشرے تک جانے کے لیے اللہ، یعنی اللہ کے دین کے نفاذ، معاشرے میں الہی قانون کے نفاذ، اور معاشرے کو پرامن اور معاشرے کے افراد کو باایمان بنانے کے لیے کون میرا ناصر بننا چاہتا ہے؟ اس کے بعد جواب کیا آیا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ ہے، قلیل تھے اور ہماری طرح ظہور کے انتظار میں تھے وہ. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی ہوئی تھی. انہوں نے آنا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. انصار نے مددگار بننے کے لیے منتظر بھی تھے. جب آئے تو کیا ہے؟ پیچھے ہٹ گئے، مفادات. ٹھیک ہے، اگر ہم آج منتظر حقیقی ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں تو بہت بڑا یہ بہت خطرناک کام ہے، مشکل کام ہے کہ انصار امام مہدی سلام اللہ علیہ بنے. یعنی منتظرین نے اصل میں انصار بننا ہے، ہم نے اصل میں ناصر بننا ہے. منتظر سے مراد تماشا کرنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، خاموش بیٹھنا نہیں ہے، کچھ نہ کرنا نہیں ہے، یہ صرف اپنی نمازیں پڑھنا نہیں ہے. معاشرے کو فلاح کی طرف لے کے جانا ہے، معاشرے کے افراد کو قوی سے قوی تر بنانا ہے، فقیروں کو امیر بنانا ہے. ٹھیک ہے، معاشرے میں کیونکہ جو گناہ سرزد ہوتا ہے، چوری اور ڈاکہ، باقی کرپشن، کس لیے؟ پیسے نہیں، اس لیے. معاشی مسائل ہے نا، معاشی مسائل بہت سے بیماریوں کو جنم دیتی ہیں. ان میں سے چوری ہے، ڈاکہ ہے، باقی ہے. انسان بیکار ہو تو زنا کی طرف جاتا ہے. انسان جب بیکار ہو، فرصت اس کے بعد کچھ کام ہی نہ ہو تو کہاں جائے گا؟ گناہ کی طرف جائے گا. لہٰذا اگر ہم معاشرے کو صحیح سدھارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ معاشرے کے افراد کو اوپر لے کے آنا، تعلیمی طور پر، فکری طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر. کوئی ٹینشن ان کے اندر نہ ہو. یہ حکومت کا کام تھوڑا ہی، ہمارا اپنا کام ہے. خمس کس کے لیے؟ مال امام اور مال سادات کس کے لیے؟ زکوٰۃ کس کے لیے؟ باقی صدقات کس کے لیے؟ نظم کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت ہے. اگر نظام ہمارے اندر ہو تو الحمدللہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، پیسے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، سسٹم کی کمی ہے. قال الحواریون، حواریون نے کہا، حواری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند مخلص لوگ. اور تاریخ میں بیان کیے 12 لوگ تھے، 12 لوگوں نے اعلان کیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار. باقی مفاد پرست، باقی اپنے کاروبار کے پیچھے، تجارت کے پیچھے، اپنے مفادات کے پیچھے، سیاسی تعلقات کے پیچھے. ٹھیک ہے، جب یہ مفادات اگر سامنے ہو تو نبی بھی اگر کہے تو کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ مفادات ہے نا. نبی کی طرف جائیں گے تو اقتدار ہاتھ سے جا رہا ہے، دوستی ہاتھ سے جا رہی ہے، کرسی ہاتھ سے جا رہی ہے.
ٹھیک ہے، تعلقات ہاتھ سے جا رہے ہیں، دشمنی مول لینی پڑے گی، یہ سارے مسائل ہیں۔ جان کو خطرہ ہے، اس کے ناموس کو خطرہ ہے، اس کے گھر والوں کو خطرہ ہے، اس کے اولاد کو خطرہ ہے۔ حواریون، حواری حور سے، حور یعنی سفید، سفیدی کو حور کہا جاتا ہے۔ حور یعنی وہ لوگ کہ جو کپڑے دھوتے تھے اور کپڑے دھونے کے بعد کپڑا جو ہے اس کے میل نکال کر اس کو کیا کرتے تھے؟ سفید کرتے تھے، یا رنگ کرتے تھے، یا دھو کے اس کو صاف کرتے تھے، سفید کرتے تھے، حور۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا مراد یعنی ان کا جو کام تھا، کمائی تھی، یہ تھی۔ البتہ امام رضا علیہ السلام، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ 8ویں امام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ان کو حوارین کہا گیا، تو امام نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ جو کاروبار اور کمائی کرتے تھے وہ دھوبی کا تھا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ ان کا دل نورانی اور سفید تھا، دل تاریک نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ کاروبار کرتے تھے، مثلا اس روایت میں کہ آپ جب سفر پہ جاتے تھے، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواری ساتھ ہوتے تھے، اور خدا متعال اتنا کرم فرماتے تھے کہ یہ اگر چاہتے تھے کچھ کھانا فوراً فرشتے کھانا پیش کرتے تھے، پیاس لگتے تھے فوراً پانی جو ہے وہ آ جاتا تھا۔ انہوں نے سوال کیا، یہ ہم سے زیادہ افضل ترین کوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ برتر کون سی قوم ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ آ جاتا ہے، تو پکانے کی ضرورت ہے، جس طرح من و سلوہ ان پر نازل ہوا کرتا تھا۔ ہم سے بہتر کوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ہے، تمہارے سے بہتر ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا فرق ہے، افضل منکم من یعمل بیدہ، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے سے افضل وہ ہے کہ جو اپنا کام خود کرتے ہیں، وَيَأْكُلُ مِن كَسَبِهِ، اور کھاتے ہیں اپنی کمائی سے۔ یہ بات سننی تھی، غیرت آ گئی، فوراً انہوں نے کہا اب تو کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو سمجھا کہ یہ مفت میں جو آ رہا ہے یہ ہماری فضیلت ہے، فضیلت یہ ہے کہ ہم خود کریں، محنت کریں، کمائی کریں، خون پسینہ ایک کریں، پھر اس کے بعد حلال کمائی کریں، پھر کھلائیں اور کھائیں۔ فوراً انہوں نے جو کام شروع کیا، کیا تھا؟ یہی تھا کام تھا، کپڑے دھوتے تھے، میل کچیل نکالتے تھے، وہ پھر سفید اور بغیر میل کے ہوتا تھا، اس لیے ان کو حواریون کہا گیا۔ لیکن امام فرماتے ہیں یہ اصل وجہ نہیں ہے، قال الحواریون، حواریون نے جوان دیا مراد یہ نہیں، حوارین سے مراد یعنی وہ کہ جن کے دل کا میل کچھ بھی نہیں تھا، دل پہ کوئی میل نہیں تھا، دبا نہیں تھا، دل ان کا نورانی تھا، ٹھیک ہے، ان کا ایک بار درد تھا، معاشرے کو دیکھ کر، معاشرے کی بیماریاں دیکھ کر وہ تکلیف محسوس کرتے تھے، وہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے تھے، خدا کے احترام کرتے تھے، خداوند متعال کے حضور میں خشیت کا اظہار کرتے تھے، پریشان رہتے تھے، اس لیے اپنا میل، اپنی طہارت کا بھی اہتمام کرتے تھے، دوسروں کی طہارت کا بھی اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کو حواریون کہا گیا۔ اسی لیے فرمایا قال الحواریون، اور مخلص، منور، نورانی دل والے آپ کے چند اصحاب نے کیا کہا، جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے انصار ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں، جو حکم دیں سر آنکھوں پر، جان چاہیے جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، یہ چاہیے۔ یعنی خداوند متعال نبی کو بھی تنہا نہیں رکھنا چاہتا۔ احساس کفر کے بعد سوال کیا کیا؟ انصار ہونے کا، انصار کا سوال کیا، اور کوئی سوال نہیں کیا۔ من انصاری اللہ، میرا انصار کون ہے بتائیں۔ کفر بڑھ رہا ہے، مشکلات بڑھ رہی ہیں، معاشرہ خراب سے خراب تر ہو رہا ہے، شرک میں اضافہ ہو رہا ہے، توحید کا جو میں پیغام لے کے آیا ہوں وہ خطرے میں ہے، کون ہے میرا انصار؟ حواریون نے کہا نحن انصار اللہ۔ اس کے بعد دیکھیں کیا فرمایا، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایمان بنیاد ہے، اس نصرت کے لیے ایمان بنیاد ہے، ایمان مضبوط کرنا ہے ہم نے، وہ بھی کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اے عیسیٰ آپ گواہ رہنا کہ ہم تسلیم ہونے والوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، کافی ہے نا، نحن انصار اللہ، لیکن آخر آگے کیا فرمایا؟ تفصیل۔ حواریوں نے مزید تفصیل بیان کی تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو جائیں، اپنے ایمان کا اظہار کیا، اعلان کیا، یعنی ایمان کا اعلان کیا۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کے اوپر۔ یا عیسیٰ آپ پریشان نہ ہوں،
ہماری زندگی کی بنیاد ایمان ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ہمارا کوئی مفادات ہوں، بنیاد ہمارا ایمان ہے۔ وشہد، اور آپ نے گواہ رہنا ہے کہ ابھی انا مسلمون، ہم تسلیم کی منزل پر ہیں، یعنی اگر ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کے انصار بنے ہیں تو کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، تسلیم کی منزل پہ تسلیم ہوتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں، مخلص طور پر آپ کی طرف آ رہے ہیں، کوئی مفادات ذاتی نہیں ہے، کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دعا، ربنا آمنا، ابھی جاری ہے ایک سوال، لیکن کس نے تفصیل، اس کا مطلب ہے مخلص ہیں، مخلص ہیں۔ ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلتا، جو تو نے نازل کی ہے انجیل پر، صرف اللہ پر نہیں ہے، اللہ نے جو نازل کی کتاب اس پر بھی ہم کاملاً ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی اعلان کیا۔ صرف ایمان کافی ہے، اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، پہلے تورات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کا جو رسول ہے، نبی ہے، نبی برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، واتبعنا الرسول، ہم نے اتباع کی رسول کی، اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اوپر کیا فرمایا، کیا عرض کیا کہ آپ گواہ رہنا کہ ہم تسلیم ہونے والوں میں سے ہیں۔ نیچے کیا فرمایا، ہم ایمان لے کے ہیں، آپ نے جو نازل کی کتابیں، یہ کتاب، اور ہم رسول کی اتباع کر چکے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان شاہدین میں سے شمار فرما، یعنی ہمارا نام اس سے فہرست میں پروردگارہ لکھ کے، جس فہرست میں شاہدین ہے۔ شاہدین یعنی نبی، شاہدین امت بھی اس سے مراد ہے۔ شاہدین یعنی جنہوں نے گواہی دیا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے مسلمان ہونے پر، راہ حق پر ہونے پر جو گواہی دیں، وہ کون ہے؟ شاہد ہے، گواہ، یعنی وہ گواہ ہیں، عملی گواہ ہیں، صرف ایمانی گواہ نہیں ہے، ایمان اور اس کے بعد عمل، اور اس کے بعد رسول کی اتباع کر کے انہوں نے اپنے برحق ہونے پر، راہ راست پر ہونے کا اعلان کیا ہے، اپنے عمل سے اپنے راہ مستقیم پر ہونے کی گواہی دی، اس کو کہتے ہیں شاہدین۔ اس نے فرمایا فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام شاہدین میں ہو، پروردگار ہمارا نام شاہدین میں سے ہو، شہید ہونے والے میں سے۔ شہید ہونا یعنی جو شہید ہوتا ہے راہ حق میں، ان کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خون دے کر اپنے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے۔ شہید بھی گواہ ہوتا ہے، خون دے کر، آخری وہ کھیل کھیلتا ہے، آخری معرکہ لڑتا ہے، آخری پیکار لڑتا ہے، آخری حد تک جاتا ہے، آخری حد تک جا کر اپنے آپ کو قربان کر کے خدا کی بارگاہ میں وہ گواہ ہوتا ہے، خدایا گواہ رہنا بِأَنَّا مسلمون۔ یہ ہے بہت اہم ہے، یہ ہم شہید بننا چاہتے ہیں، نہیں بھائی شہید بننا چاہتے ہیں، جو شہید بننا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، وہ ہیں انصار اللہ بننے کے قابل، ناصر خدا بننے کے قابل، یہ حضرت عیسیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی کو کوٹ کیا ہے قرآن نے، یہاں پہ تو وہ کہانی بیان ہو رہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کفر کا احساس کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کون میرا ناصر ہے، تو انہوں نے جواب دیا نحن انصار اللہ آمنا فلان فلان۔ لیکن آپ دیکھیں آگے سورہ صف 14 نمبر آیت میں خداوند متعال نے اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر ہمارے لیے پیش کیا، اور ہمیں فرمایا ایسا ہونا تم نے۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے ناصر بنو، اللہ کے نصرت کرنے والے بنو، کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اصحاب سے، من انصاری اللہ، کون ہے میری نصرت کرنے والا؟ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، ہم انصار خدا ہیں۔ دیکھیں اس کو کوٹ کیا، فرمایا اس طرح تم نے بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہدایت خدا ہے نا، یعنی تاریخی اس واقعے کو پیش کیا اور پورا واقعہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم نے بھی انصار اللہ بننا ہے، جس طرح انہوں نے وہ بنے، ٹھیک ہے۔ جب بحرانی حالت سامنے آئے، جب مسائل سامنے آئے، جب ایک نبی خدا نے احساس کفر کیا اور خطرے کا احساس کیا اور پریشان ہوئے کہ اب دین کا کیا بنے گا، کتاب خدا کا کیا بنے گا، معاشرے کا کیا بنے گا، سماج کا کیا بنے گا، وہ معاشرے جس کو فلاح کی طرف لے کے جانا ہے وہ تو خطرے میں ہے۔ جس طرح وہاں پر انصار بننے کی تمنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، اور ان کی امت میں سے 10 یا 12 لوگوں نے انصار ہونے کا اعلان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خوش کیا،
اور انصار بنے، نصرت کی۔ اے مسلمانوں تم بھی ایسے ہی بنو۔ کون ہے ناصر خدا؟ ناصر خدا کون ہے؟ قرآن کی آیت نے ایک دوسرے کی تفصیل کی توضیح دی ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، دشمن کیا چاہتے ہیں؟ دشمن نور خدا کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ نور خدا یعنی امام، نور خدا یعنی نبی، نور خدا یعنی کلام خدا، نور خدا یعنی مذہب حقہ۔ یریدون، ان کا ارادہ ہے کہ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھائیں، بافواہہم، اپنے پھونکوں سے، اپنے پھونکوں سے۔ پھونک میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آپ پھونک مارے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ لیکن اس سے وہ نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ہم کمزور ہو جاتے ہیں نا، یعنی امت کمزور ہو جاتی ہے تو پھونکوں سے وہ بجھا دیتے ہیں۔ امت اگر طاقتور ہو تو پھونک کی کیا حیثیت ہے؟ آج اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ آپ بتائیں، چھوٹا سا ملک، آپ کے لاہور سے بھی چھوٹا، پورے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پھونک مارا مصر کو، اردن کو۔ ہاں، یہ آپ کے مسلمان ہی ہے نا؟ کیا کیا؟ ڈرا دیا، پھونکوں سے ڈرا ہے، خبردار، کیا تمہاری حکومت چلی جائے گی، کیا تو تمہیں نہیں رہنا دیا جائے گا، تمہاری سلطنت چلی جائے گی، بس ختم۔ ان کے ساتھ ہیں، ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہے۔ مفادات اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ ون کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے ہمسائے میں جو مصر اور اردن اور شام، وہ اگر اٹھ جائیں، قیام کریں، وہ ساتھ دیں ان کی حکومتیں، تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ ایک دن میں وہ مٹ سکتا ہے اسرائیل۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اس نور کو اپنے کمال تک پہنچائے۔ ولو کرہ الکافر، اگرچہ اسرائیل نہ چاہے، اگرچہ دشمن نہ چاہے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نہ چاہیں، وہ نہیں چاہیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا برقرار رہے۔ انصار اللہ کسے کہتے ہیں؟ انصار اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو نور خدا کی حفاظت کرے، نور خدا کو بجھنے نہ دے، اپنے آپ کو نورانی کر کے نور خدا کو بجھنے نہ دے، اپنے اولاد کی فکر کرے، ان کو نورانی اور تاریکیوں سے نکالے، اپنے معاشرے کو، اپنے گلی کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کی فکر کرے، ان کو نورانی کرے قرآن سے، قرآن کے ذریعے سے، آیات قرآن کے ذریعے سے، فضائل اہل بیت اور محمد و آل محمد اور انبیاء کے قصوں کے ذریعے سے، تاریخ کے عبرتوں کے ذریعے سے ان کو نورانی کرے۔ انصار اللہ اسی کا نام ہے۔ انصار اللہ یعنی ڈٹ جانے والا، انصار اللہ یعنی کہ خوف نہ کھانے والا۔ آپ دیکھیں نا، اسرائیل کے ساتھ مصر اور اتنے حکومتیں، لیکن اتنا دور یمن میں پیدر پا برہنہ مجاہدین، انصار اللہ، ناک میں دم کیا ہوا ہے، کیا ہوا نہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ تو پھونک ہے، یہ تو کچھ حیثیت ان کی نہیں ہے۔ 2000 کلومیٹر پیچھے سے وہ میزائل مارتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، اور وہیں پہ مصر ہے، جرأت نہیں ان کو ہٹ کرنے کی۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، خدایا ہمیں شاہدین میں سے شمار فرما، ہمارا نام لکھ شاہدین میں سے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا، یہ چال کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کو خطرہ ہوا، آپ نے احساس کفر کیا، انصار اور لشکر رہے، خدا بنانا چاہ، حزب اللہ بنانا چاہ، حزب اللہ تعداد میں کم ہے، قلیل ہے، وہ کثیر تعداد میں، کثیر تعداد میں انہوں نے مکر کیا۔ مکر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، مکر جو ڈکشنری میں انہوں نے جو معنی کیا ہے وہ یہ، المکر صرف الغیر۔ مکر کسے کہا جاتے ہیں؟ یعنی اپنے علاوہ جو آپ کے سامنے جو انسان ہے آپ کے مقابلے میں، اس کو منصرف کرنا، اس کو ہٹا دینا، عما یقصدہ، جس کا وہ ارادہ کر رہا ہے۔ یعنی اپنے مقابل میں جو آپ کا بندہ ہے، جو آپ کے مقابلے میں، وہ جس مقصد کے لیے، اس مقصد سے اس کو دور کرنا، اس کو مکر کہتے ہیں۔ ممکن یہ منفی ہو، مثبت ہو، پازیٹیو ہو، ممکن ہے نیگیٹو ہو۔ اس لیے اللہ کے لیے بھی کیا استعمال ہوا اسی آیت میں؟ واللہ خیر الماکرین، خدا بہترین چال چلنے والا ہے، مکر کرنے والا ہے۔ بس مکر کا کیا معنی ہوا؟ کہ جو مقصد ہے اس سے صرف کیا جائے، اس سے دور کیا جائے، اس کو مکر کہا جاتا ہے، چاہے مقصد اچھا ہو چاہے مقصد برا ہو۔ دشمن جو چال چلتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو الہی مقصد اس سے دور کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کو اپنے مقصد سے دور کرنے کے لیے، آپ کے چاہنے والے کو اپنے الہی مقصد سے دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو امریکہ اور باقی پلاننگ کرتے ہیں، جو یہود جو پلاننگ کرتے ہیں، مسیحیت نے جو پلاننگ کی مسلمانوں کے لیے،
ٹھیک ہے، آپ کے ملکوں میں اسکولز قائم کرنا انگلش میڈیم نام سے، اور اس کے بعد اس کے اندر اپنا کام کرنا، ذہن بنانا، بچوں کو تیار کرنا، یہ ان کا مکر ہے، ان کا چال ہے۔ آپ کے اندر افتراق پیدا کرنا نامحسوس طریقے سے، دہشت گردی کو رواج دینا، یہ ان کی چال ہے۔ آپ کے ملک کو ترقی نہ ہونے دینا، یہ ان کا چال ہے۔ آپ کے ملک میں چوروں کو مسلط کرنا، یہ ان کا چال ہے نہیں چال؟ لیکن مکر، مومنوں کا مکر کیا ہے؟ یعنی اس چال کو ناکام بنانا۔ ایران اسلامی، انقلاب اسلامی جو کر رہا ہے، وہ چال چلتے ہیں، یہاں سے بھی چال چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چال چلتے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کا بھی ایک چال ہے، تدبیر ہے، خفیہ تدبیر ہے۔ کیوں بیان کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ 54 آیت میں؟ وَمَكَرُوا، انہوں نے چال چلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دشمنوں نے چال چلا، خفیہ مکر کیے، تدبیریں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ نے انصار اللہ بنائے، خطرے میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ بھی اگر آپ حزب اللہ و انصار اللہ بنائے، دشمن پریشان ہو جاتا ہے۔ شام میں اس وقت حکومت تھی کافروں کی، رومیوں کی حکومت تھی شام میں، لہٰذا حکمران جو ہے وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے اس کی مدد کی، یہودیوں نے ہمیشہ حق والوں کے خلاف مدد کی، دوسروں کے حاکموں کی، جس طرح آج کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا کان بھرا، کہا عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف تم نے جانا ہے، ان کے خلاف اقدام کرنا ہے، یہ نعوذ باللہ ان کا باپ نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ فسادی ہے، نعوذ باللہ یہ معاشرے کو خراب کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ یہ معاشرے میں انصار اللہ بنانا چاہتا ہے، حزب اللہ بنانا چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا، رومی بادشاہ نے فیصلہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں رہنا چاہیے، چال چلی کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، سولے پہ چڑھا دیا جائے۔ اللہ نے بھی تدبیر کی، اچھا یہ بات ہے تو میری بھی تدبیر ہے۔ خداوند متعال نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی صورت کا ایک انسان، ٹھیک ہے، اس کو سامنے لے کے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس کو سولی پر چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے، خداوند متعال نے آسمان کو بلا لیا۔ حفاظت، جس طرح امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کی حفاظت اللہ نے کی ہے، اس وقت بھی یہی تھا یا نہیں تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نہ رہے، امام زمان علیہ السلام نہ رہے، 5 سال کی عمر میں غیبت میں جانا پڑا۔ خدا کی چال کیا ہی ہے؟ دشمنوں کی چال کو ناکام بنانا۔ خدا والوں کی بھی چال یہ کہ اس چال پہ چلنا، حفاظت کرنا اپنے امام کی اور نبی کی۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، چال چلا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی چال چلا، اللہ نے بھی الہی تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی۔ وہ خفیہ تدبیر کیا ہے؟ اپنے نبی کی حفاظت کرنا، اور ایسی حفاظت کے طولانی عمر عرش پر لے گئے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت عیسیٰ بھی ظہور فرمائیں گے۔ یہ خدا کا مکر ہے، یعنی خدا حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اچھے ہو جائیں، اگر ہم انصار اللہ بن جائیں، ہم اگر سدھر جائیں تو خداوند متعال کی چال بہترین چال ہے، خدا کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ خداوند متعال جب نبی کو لے کے جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انصار اللہ نہیں ہے۔ اگر انصار اللہ ہو تو کیا ضرورت ہے غیبت میں جانے کی یا غیبت میں لے کے جانے کی؟ ہماری نالائقی ہے، امت کی نالائقی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نبی اور آپ کے اولاد امام اگر خطرے میں ہو اور کوئی بچانے والا نہ ہو تو ظاہر ہے خدا نے چال چلنا نا، خدا نے مکر کرنا ہے، خدا نے اپنا مکر بہترین طریقے سے انجام دیا۔ خدا کا مکر ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اے امت تم نالائق ہو، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر تم زیادہ ہوتے، اگر تم قوی ہوتے، اگر تم مقابلہ کرتے، اگر تم ان کا ساتھ دیتے تو ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہوتا، عروج کی ضرورت نہ پڑتی، غیبت میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا ہمارے لیے سبق ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ، خدا بہترین چال چلنے والا ہے۔ لہٰذا آج کے درس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی، ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب نبی احساس کفر کرتا ہے، جب احساس کفر کرے نبی قوم کی طرف آتا ہے، پلٹتا ہے اور قوم سے تقاضا کرتا ہے، کفر کے مقابلے میں مجھے انصار کی ضرورت ہے انصار؟ ہاں، اگر انہوں نے کہا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، بہترین ہے، نبی خوش ہوں گے، عاقبت بخیر ہوگا، مجاہدین میں سے نام لکھا جائے گا۔ ممکن ہے ایسے انصار غیبت امام زمان علیہ السلام آپ کے ظہور کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کے جب دوبارہ
امام تشریف لائیں گے تو وہاں پر انصار اللہ جو مخلص ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کربلا کے شہداء کو زندہ کیا جائے گا، اور یہ جاری ہے، ابھی یہ جنگ جاری ہے۔ اگر ہم بھی آج انصار اللہ بنیں، کربلائی بنیں، اعلان کریں، تنہائی میں اعلان کریں، نحن انصار اللہ، اے خدایا ہم آپ کے ناصر ہیں، آپ کے امام جو پردے غیب میں ان کے ہم ناصر ہیں، بِأَنَّا مسلمون، آمنا باللہ، آمنا بما انزلتا، یہی الفاظ ہم نے دہرانے ہوتے ہیں۔ قرآن کی یہ داستان اور ان واقعات، اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم بھی انصار اللہ بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر وہ انصار اللہ بن گئے، بہترین بن گئے۔ امام کے ظہور میں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ آج دشمن کی پلاننگ یہی ہے کہ انصار اللہ کا وجود ختم ہو جائے، وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، یہی ہے ان کا صرف ہدف۔ کیا ہے کہ جو انصار اللہ اٹھ کھڑے ہوئے نا قیام کے لیے، مخلص، یہ نہ رہے۔ لیکن مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کا مکر اور وہ کیا ہے کہ انصار اللہ بنے، تعداد میں اضافہ ہو، پورے سرزمین پر ہوں، نہ صرف ایران میں ہوں، لبنان میں ہوں، یمن میں ہوں، نائجیریا میں ہوں، پاکستان میں ہوں، عرب ملکوں میں ہوں، ہر جگہ پر ہوں۔ امام نے ظہور کرنا پورے زمین کے لیے ظہور کرنا، پورے زمین پر انسان کی ضرورت ہے، کمانڈنگ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرنے، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمیں اس قابل بنا پروردگارہ کہ ہم بھی انصار اللہ میں شامل ہو سکیں۔